بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ایک انتہائی عظیم الشان وظیفہ ان دنوں کے حوالے سے، ایسا وظیفہ کہ جو عرش معلیٰ کے ارد گرد اس آدمی کا ذکر کرتا ہے جو آدمی یہ وظیفہ کرتا ہے۔ وہ کیا ہے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے تکبیرات عید کیا ہیں اور یہ کس طرح پڑھی جائیں، ان کے الفاظ کیا ہیں وہ جان لیتے ہیں۔ یہ احادیث میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ دو طرح سے ہیں۔ ایک تو ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان الفاظ میں ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے 2 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا بھی ملتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ عرب معاشرے میں یہ 3 دفعہ ہی پڑھا جاتا ہے، ہمارے معاشروں میں 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو جیسے آپ کو پسند ہے آپ ویسے پڑھ سکتے ہیں، الفاظ یہی ہیں۔ اور ان الفاظ کو کثرت سے ان دنوں میں پڑھنا چاہیے، ان تکبیرات کو، یہی نہیں کہ صرف عید والے دن پڑھنے ہیں، ان 10 دنوں میں خصوصی اہمیت ہے ان کی۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں ان کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ یہ بازار کی طرف چلے جاتے تھے، بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھتے تھے، اور لوگ ان کی تکبیرات کو سن کر وہ بھی تکبیرات پڑھنے لگ جاتے تھے۔ گویا کہ یہ بہت بڑا عمل ہے جو صحابہ کرام اس طریقے سے بھی کیا کرتے تھے۔ اگر آج بھی کرنا چاہتا ہے اور کرے گا تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گا۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے اس کے بارے میں کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مشہور ہے، معروف ہے، سب کو یاد ہے، جو ہمارے معاشرے میں تیسرے کلمے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ تیسرا کلمہ نہیں ہے، بس ایک وظیفہ ہے۔ آپ کو یاد ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ وظیفہ ایسا جاندار ہے، اس کے بارے میں ایک جگہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں، یہ مجھے ان تمام چیزوں سے پسند ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اب سورج کہاں طلوع ہوتا ہے؟ ہمارے علم میں تو یہی ہے، یا کہ یہ روئے زمین پر طلوع ہوتا ہے۔ تو یعنی پوری زمین پر جو کچھ بھی ہے ان سب سے محبوب نبی علیہ السلام کو یہ وظیفہ ہے۔ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، یعنی جس آدمی کے پاس یہ ہے اس کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہ ہو، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اسی طرح ایک صحابی وہ درخت لگا رہے تھے، شجرکاری کر رہے تھے، آپ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اس سے بہتر آپ کو شجرکاری نہ بتاؤں جو بہترین شجرکاری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ تو آپ نے ان کو پھر یہ بتایا، یہ تجویز کیا، وہ یہی وظیفہ تھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آتے ہیں اس بات کی جانب کہ یہ وظیفہ اللہ کے عرش کے قریب گھوم کر جو ہے وہ اپنے ذکر کرنے والے کا ذکر کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے جلال کے کلمات میں سے جن کلمات کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہو، وہ سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور الحمدللہ کہنا ہے۔ گویا کہ ترتیب اسی طرح بن جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا یہ کلمات جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور ان کے گھومنے سے جیسے شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے ویسی آواز بھی آتی ہے، بن بناہٹ ہوتی ہے۔ تو فرمایا تذکر بصاحبہا، یہ ہے وہ بات۔ آپ نے فرمایا جو آدمی ان کلمات کے ساتھ ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ کا، تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد گھوم کر جو ہے وہ اپنے ذکر کرنے والے کا ذکر کریں گے۔ کتنی عظیم الشان بات ہے، کتنی اعلیٰ بات ہے، کتنی عظیم بات ہے، اور کتنا عظیم الشان یہ وظیفہ ہے۔ تو میرے دوستو، اس سے آگے جو نبی علیہ السلام فرمایا وہ کمال بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اما یحب احدکم ان یکون لہ، کیا تمہارا دل نہیں کرتا، تم نہیں چاہتے کہ تمہارا ذکر بھی عرش معلیٰ کے ارد گرد ہو؟ تو ہمیں کہنا چاہیے کہ کیوں نہیں ہمارا دل کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہی یہ ذکر کرتے رہو، تو ہمیشہ ہی تمہارا ذکر جو ہے وہ عرش معلیٰ کے ارد گرد ہوتا رہے۔ تو کیوں نہیں ایسا کرنا چاہیے، ہر ایک کو کرنا چاہیے، اور ہماری زبان پر ہر وقت یہ وظائف جو ہیں وہ جاری رہنے چاہیے۔ ان دنوں میں خصوصی طور پر اور دوسرے دنوں میں عمومی طور پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختتام کرتے ہیں انہی کلمات کے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، والسلام علیکم۔